الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم ذی وقار اور ذی احتشام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا اور درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم حضور جان جانا احمد مجتبیٰ تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ذات اعلیٰ و عرفت پیش کرنے تو بعد، اللہ تعالیٰ دا شکر کرم اور احسان کہ اس خالق لم یزل نے مینوں اور توانوں اپنی توفیق خاص نال نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم دور و نزدیک تو آن والے تمام غیور مسلمان بھائیاں دی حاضری تو اپنی بارگاہ مقدس کے اندر قبول فرما کے دین و دنیا بہتر فرمائے، اور سب نو زمین و آسمان دی آفات اور بلیات کو ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی اور ہر ساعت محفوظ فرمائے۔ یہ ماہ مبارک اس کا تعلق بالخصوص حضور غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی علامہ الحاج الحافظ الشیخ السید عبد القادر جیلانی الگیلانی البغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال اس ماہ مبارک دی 11 تاریخ نو آپ دا یوم وصال ہے۔
جس دی مناسبت نال اساں 11ویں شریف منانے ہیں۔ افسوس دی بات ہے کہ جدوں پوچھا جائے نا کسی کو کہ حضور غوث اعظم کون نے، تو ساڈے عموماً اکثر و بیشتر لوگاں نو صرف یہی تعارف دا پتہ ہے کہ 11ویں والے پیر نے، اور کوئی انہوں دے تعارف کسی نو علم شاید نہیں، بس 11ویں والے پیر نے۔ یاد رکھنا ہے 11ویں شریف دا سلسلہ تو ایک اصال ثواب دا سلسلہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی علمی فقہی ہر لہجے نال اخلاقی لحاظ نال دیکھو تو آپ دی شان وراء الورا ہے۔ بندہ ایک ٹریا جاوے سفر دے وچ نہر یا دریا دے کنارے جا رہے تے بھوک بڑی شدید لگی، قریب کوئی چیز نہیں کہ جس نو کھا کے اپنی بھوک نو مٹا لیا جائے۔ جسم دے اندر نقاہت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، بڑی شدت نال اس چیز دا خیال آ رہا ہے بھی کوئی چیز مل جائے جس نو کھا کے میں اپنی بھوک نو ختم کر لاں۔ چلتے جا رہے نے نہر دے کنارے یا دریا دے کنارے تو اچانک ہی دیکھا ایک سیب پانی دے اندر رڑیا ہوا آ رہے۔ اس اللہ دے بندے نے سیب ہاتھ بڑھایا، اٹھایا تے کھا لیا۔ جدوں سیب کھا لیا نا تو پھر دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ یار اج تک لقمہ حرام تیرے شکم دے اندر نہیں گیا، تے اے سیب کسے پتہ نہیں کس دا آ رہا سی، بغیر اجازت دے کھا لیا۔ بس ایک خیال پیدا ہویا تے دماغ پریشان ہو گیا، اور ٹھان لئی کہ میں ہن جس دا سیب ہے اس مالک نو تلاش کر کے اس دے کولوں معذرت کرنی ہے، معافی منگنی ہے۔ اتنے اساں اپنے قریبیاں دے یتیم بتیجیاں دیاں جائیداداں ہڑپ کر کے بھی معافی نہیں منگتے، اتنے پڑوسیاں دے حقوق کھا کے بھی اسی بہت بڑے نمازی اور حاجی صاحب بنے پھرنے ہیں، بہت بڑے علامہ اور فہامہ پڑوسیاں دے حقوق کھا کے بھی، اور بہت بڑے نیک و پرہیزگار، اور پھر اسی طرح کتنے نو پریشان اور تنگ کر کے لوگاں دے حقوق تے ڈاکے ڈال کے بھی سانو فکر ہی کوئی نہیں، کدی پریشانی نہیں آئی کہ انہاں دے کولوں معافی منگ لئیے۔ لیکن دوسری سائڈ تے اس بندے دی شان دیکھنا، تقوی دیکھنا، پرہیزگاری دیکھنا کہ خیال پیدا ہویا او یار تو آج تک لقمہ حرام تیرے شکم دے اندر نہیں گیا، آج تو سیب بغیر اجازت دے کھا لے، بس نیت کر لئی، ٹھان لئی کہ میں معافی ضرور لینی ہے، بے شک کتنا ہی سفر کیوں نہ کرنا پوے۔ بس جدھروں پانی آ رہا سی نا ادھر چلنا شروع کر دیتا۔ چلدیاں چلدیاں اچانک ہی دیکھیا کہ ندی دے اندر سیب ہے، ندی دے کنارے تے سیباں دے درخت نے، باغ ہے، اور ایک درخت دی ٹہنی شاخ جڑی ہے وہ نہر دے پانی دے اندر لٹک رہی ہے۔ بس سمجھ گئے بھی او جڑا سیب ہے نا اس درخت دی ٹہنی نالوں ٹوٹ کے اس پانی دے اندر بہ کے آ رہے۔ باغ دے اندر گئے، پوچھا بھی اس باغ دا مالک کون ہے، اشارہ کسے کیتا بھی او جڑے بابا جی بیٹھے نے۔ بزرگاں کول گئے، جا کے کہنے لگے بابا جی گل انج ہے تسی اس باغ دے مالک ہو؟ انہاں کیا ہاں میں اس باغ دا مالک ہاں۔ انہاں آخیا جناب گل انج ہے کہ میں بھکھا سا، سفر دے اندر سا تے شدید بھوک لگی سی، تہاڈا ایک سیب ٹوٹیا نہر دے اندر بہ کے جا رہا تے میں ہاتھ پایا کڈ کے اس نو کھا لیا، تے بعد دے اندر میں بڑا پچھتایا، مینوں اللہ دی رضا واسطے مینوں معاف کر دیو، اور جو سزا دینا چاہو تسی سزا دے لو، مینوں سزا منظور ہے پر مینوں معاف کر دیو۔ بابا جی پہچان گئے بھی اے وقت دا شہباز ہے۔ بابا جی پہچان گئے کیونکہ اے نورانی پہچانی بھی تو چمک رہی سی نا، تے پہچانن والے پھر پہچان ہی جاندے نے نا، اکھ والے پھر ویکھ جاندے نے۔ انہاں آخیا شہباز قابو آ گئے، بے لوگ ایتھے زمیناں جائیداداں کھا پی کے ہڑپ کر کے معافیاں نہیں منگدے، کدی کن تے جوں تک نہیں رینگی انہاں دے، کدی پریشانی نہیں آئی، کدی ٹینشن نہیں آئی۔ ایک ایسا نوجوان ہے کہ جڑا ایک سیب کھادا ہے وہ بھی چوری توڑ کے نہیں، پانی دے اندر بہ کے جا رہے سی، اس دی معافی منگن واسطے آ گئے۔ انہاں کہ شہباز قابو وچ آ گئے، اس دے نال معاملات ہن طے کر لئیے۔ کہنے لگے سجنا گل یہ ہے معافی تینوں ملے گی، معافی تینوں ملے گی، پر ایک شرط تے۔ انہاں کیا تسا جیڑی شرط لاؤ مینوں منظور ہے۔
جیڑی شرط لاؤ مینوں منظور ہے. انہاں کہ شرط کوئی بہت زیادہ شرطاں نہیں, ایک شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے, اکھاں دی بینائی تو محروم ہے, کنا تو سندی نہیں, منہ تو بول نہیں سکتی, ہاتھ پیر معذور نے, او دے نال نکاح کر لے تے تینوں معافی. جدو اینا سنیا تے کہنے لگا اے بابے نو کی ہو گیا, ساری زندگی دا مسئلہ. اے بندہ جس نے سیب کھادا سی سوچن لگے بھی ساری زندگی دا مسئلہ تے محتاج چاہیے بیوی تو چاہیے نا کہ خامد دی خدمت کرے, تے اے جس بیٹی دا مینوں کہہ رہے نے مینوں تو ساری زندگی اس دی خدمت کرنی پئے گی. خیال آیا, لیکن پھر سوچدیاں دل نو سمجھایا گل یہ ہے سیب دی معافی مل جائے ایسی لڑکی نال نکاح بھی منظور ہے. ایسی لڑکی نال قیامت والے دن امام الانبیاء دی بارگاہ چ کس طرح جائے گا کہ تو ایک سیب رڑیا بغیر اجازت دے کھا لیا. ایسی لڑکی نال نکاح بھی منظور ہے. نکاح ہو گیا, نکاح کھاں نکاح ہو گیا. اچھا شب آئی تو کمرہ عروسی دے اندر داخل ہوئے, فرمایا جا کمرے دے اندر تیری زوجہ بیٹھی ہے. اے بابا اے بندہ اے جس نے سیب کھادا سی اے اس کمرے دے اندر داخل ہوئے تے اندر کی ویکھیا ایسی حسین و جمیل خاتون کہ جنہاں نو ویکھ کے چن بھی شرما جائے, بینائی بھی موجود, سماعت بھی موجود, بصارت بھی موجود, ہاتھ پیر دی حرکت بھی موجود. فوراً واپس پلٹ کے آئے, کہنے لگے بابا جی لگدا ہے تسی بھول گئے ہو, تساں مینوں آکھیا سی لولی لنگڑی ہے, اکھاں تو دیکھ نہیں سکتی, کنا تو سن نہیں سکتی, زبان نال بول نہیں سکتی. میرا خیال ہے تساں بھول گئے ہو اے جڑی اندر لڑکی بیٹھی او تے نہیں. بابا جی کہن لگے او لڑکی او ہی ہے, جا اندر ٹر جا. میں بینائی تو محروم اس واسطے آکھیا سی کہ اس بیٹی نے اج تک غیر محرم نو تکیا ہی نہیں. اس بیٹی نے غیر محرم نو اج تک تکیا تے میں کنا دی سماعت تو محروم اس واسطے آکھیا سی اس بیٹی دے کنا دے اندر غیر محرم دی آواز اج تک نہیں پہنچی. میں اس بیٹی نو زبان تو گونگی اس واسطے آکھیا سی کہ اس بیٹی نے زبان دے نال کسے غیر محرم نال کلام کیتا ہی نہیں. اور میں ہتھاں اور پیراں تو معذور اس واسطے آکھیا سی کہ اس بیٹی نے اپنے ہتھاں نال کسے غیر محرم نو چھویا نہیں. اور پیراں تو معذور اس واسطے آکھیا سی کہ اے بیٹی دہلیز تو قدم اٹھا کے باہر آئی تک کسے غیر دے کول گئی نہیں. جدو ماواں ایسیاں ہون, ماں دا نام سی سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہا, اے جڑے بندہ سی نا جنہیں سیب کھادا سی تے معافی ایڈی سزا منظور کر کے لئی. اس بندے دا نام سی حضرت موسیٰ, جنگی دوست, ابو صالح آپ دی کنیت سی. اے بندہ بھی سید تے ادھر بھی سیدہ تے سسر بھی سید, اے دو پاک خاندان ملے تے بیٹا پیدا ہویا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. جدو باپ ایسے ہون کہ ایک سیب ندی دے اندر بہ کے آ رہا ہے, ندی دے اندر بہ کے آ رہے ہیں, چوری نہیں توڑیا, کسی دے باغ دے اندر ڈاکہ نہیں ڈالیا, بہ کے آ رہا سی, پھر بھی اتنی سزا منظور کی تھی کہ میں اس بیٹی اس تہاڈی بیٹی نال شادی نکاح منظور ہے جڑی چل نہیں سکتی, ہاتھ ہلا نہیں سکتی, اکھاں نال دیکھ نہیں سکتی, سن نہیں سکتی, بول نہیں سکتی. یعنی اس لڑکی نال نکاح منظور کر لیا کہ جس نو خود اس دی خدمت کرنی پینی. جدوں باپ ایسا ہوئے اور ماں ایسی ہوئے کہ کدی دہلیز تو باہر قدم رکھیا ہی نہیں, کدی غیر محرم نو تکیا ہی نہیں, کدی غیر محرم نال ہم کلام ہی نہیں ہوئیاں. جدوں ایسے خاندانہ دا, ایسی خاتون اور ایسے مرد دا ملاپ ہوئے تو پھر بیٹا پیدا ہوندا ہے جس کا نام ہے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم یا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا آپ دے والد دی کنیت جنگی دوست کی, جنگی دوست. اے جنگی دوست آپ نو کیوں کیا جاندا ہے؟ توجہ کرنا, حضور غوث پاک دی سیرت دیکھنا, صرف 11ویں والی پیر نہیں, آپ دی سیرت و کردار تو بھی سانو سبق حاصل کرنا چاہیے تھا نا. اور آج کس واسطے منعقد کیتے جاندے نے؟ کیا صرف چسکے واسطے؟ عرس منانے ہیں نا بزرگان دین دے, تو کیا چسکے واسطے منعقد کیتے جاندے ہیں, صرف لنگر کھان واسطے نہیں.
عرس دا مقصد یہ ہے کہ اس عرس تے جا کے جو تسا رونق دیکھ دے ہو، فاتحہ خانی دیکھ دے ہو، تو سوچو کہ اے اللہ والے دیاں رونقاں کیوں لگیاں نے، پھر پیچھے خیال کرو کہ انہوں نے زندگی اللہ اور اس کے رسول دے دین دی تبلیغ وچ بسر کی تھی۔ تو صرف 11ویں کھا لینا یہ حضور غوث پاک نال محبت نہیں۔ 11ویں کھانی سوکھی ہے، 11ویں والی کھیر کھانی سوکھی ہے، لیکن اس 11ویں والے پیر دی تعلیم تے عمل کرنا اوکھا ہے۔ اصل محبت تے اے ہے نا کہ انہاں دی تعلیم تے عمل کیتا جائے۔ کی خیال ہے؟ اچھا میں عرض کر رہا سے کہ آپ نو جنگی دوست کیوں کیا جاندہ ہے؟ آپ بازار دے اندر حضرت موسیٰ ابو صالح آپ دی کنیت، جنگی دوست آپ دا لقب، آپ جا رہے ہیں تو کی دیکھ دینے کہ کچھ لوگ سراں تے مٹکے شراب دے اٹھائے لے کے جا رہے ہیں، بادشاہ دے چیلے، بادشاہ دے نوکر، وہ سراں تے شراب دے مٹکے اٹھا کے بادشاہ دے محل ول لے کے جا رہے ہیں۔ آپ دے کول سی ڈنڈا، تے یاد رکھنا جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے خود بھی شریعت تے عمل کردا ہے تے خود شریعت تے دوسرے نو بھی عمل کراندا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ دا ولی کون ہے؟ جڑا خود بھی شریعت دا پابند ہوندا ہے اور دوسرے نو بھی شریعت دا پابند بناندا ہے۔ او ولی نہیں جڑا خود بھی شریعت دا ترک عام کرے اور دوسرے نو شریعت تو دور بگائے، او ولی ہو سکدا نہیں۔ ولی دی علامت ہے کہ خود بھی پابندی کردا ہے، دوسرے نو بھی کرواندا ہے۔ آپ نے جدو شراب دے مٹکے دیکھے تو آپ نے ڈنڈا اٹھایا، ماریا، سارے شراب دے مٹکے توڑ دیتے۔ ہن انہاں تے اتنی جرت نہیں سی، انہاں نوکراں چاکراں دے اندر بادشاہ دے اتنی جرت نہیں سی کہ آپ دے نال گل کر دے، لیکن شکایت جا کے لگائی بادشاہ نو اس وقت تے کہ فلاں بابے نے شراب دے مٹکے لے کے آ رہے ہیں تو انہوں ڈنڈے مار کے سارے مٹکے ہی توڑ دیتے۔ بادشاہ بڑا غصے اور جلال دے اندر آ کہندے انہوں نے بلایا جائے۔ حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی نو بلایا گیا۔ آپ بادشاہ دے دربار وچ پہنچے، بادشاہ کہنے لگا اے تو مٹکے توڑے نے؟ جی میں توڑے نے۔ کیوں توڑے نے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی کہنے لگے میری ڈیوٹی سی، میری ڈیوٹی سی۔ کہنے لگا تیری ڈیوٹی کس لائی ہے؟ بھئی میری ڈیوٹی تے او جڑے لے کے آ رہے سن، میں تے انہاں دی ڈیوٹی لگائی ہے، تیری ڈیوٹی کس نے لگا دیتی؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی کہنے لگے میری ڈیوٹی میرے مالک نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی میرے مالک۔ 11ویں والے پیر دے باپ دا کردار دیکھنا، باپ دی سیرت دیکھنا، کس طرح بادشاہ وقت دے اندر اکھاں دے اندر اکھاں ڈال کے، یاد رکھنا جدو سینے دے اندر حق موجود ہوئے پھر بندہ کسے کولوں ڈردا؟ اوے اے تے حضور غوث پاک دے والد گرامی دا کردار ہے نا۔ اس وقت دے اندر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ویل چیئر تے بیٹھن والا معذور بابا جس نے پوری دنیا دے کفر دے اندر تھڑتھلی مچا دیتی، اکھاں دے اندر اکھاں پا کے دسیا غوث پاک دے والد دی شان تے وراء الورائے انہاں دے نوکراں دی یہ شان ہے کہ اکھاں چکھاں پا کے ویکھدے نے، ڈردے نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی کہنے لگے میری ڈیوٹی میرے مالک نے لگائی ہے۔ انہیں آکھیا اچھا تواڈے مالک نے لگائی ہے؟ انہیں کہ بندہ قابل لگتا ہے۔ کہنے لگا پھر انج کرو آج تو بعد تسا میری ڈیوٹی کرو، تسی میری ڈیوٹی کرو، میں تنوں تنخواہ دیاں گا، وظیفہ دیاں گا۔ حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اوے مینوں اس مالک نے جے دی میں ڈیوٹی کردہ انہیں اجے معزول نہیں کیتا، انہیں اپنی ڈیوٹی تو لایا نہیں، انہیں میرے کو استعفیٰ نہیں لیا، جدوں وہ ڈیوٹی تو نہیں لاندا تو میں تیری ڈیوٹی کیوں کراں؟ بس اس یعنی حضور غوث اعظم دے والد گرامی نے بادشاہ وقت اس دی اکھاں دے اندر اکھاں ڈال کے جو انتہائی مدبرانہ گفتگو فرمائی اور بلا جھجک بغیر کسی خوف و خطر دے فرمائی، اس دن تو آپ دا نام پہ گیا جنگی دوست۔ ظالم و جابر حکمران دے سامنے کلمہ حق بلند کرنا اے بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ صرف جہاد ہی نہیں کہ تلوار اٹھا کے جنگ دے اندر جاؤ، اے بھی جہاد ہے، لیکن ظالم اور جابر حکمران دے سامنے جس وقت سارے ڈر رہے ہون کلمہ حق بلند کرن تو، کسے وڈیرے دے سامنے سارے ڈر رہے ہون کہ نہیں
مظلوم تے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی خوف دی وجہ تو ظالم دے نال کھڑے ہون. اس دور دے اندر کلمہ حق بلند کرنا اپنی جان دی پرواہ کیتیوں بغیر اے بھی بڑا جہاد ہے. تو آپ نے اس ظالم اور جابر دے سامنے جڑا شرابی سی اور شراب نوش کردہ سی بغیر اس دی پرواہ کیتیوں کہ میں اس دے شراب دے مٹکے توڑے نے، میں اس دی اکھاں دے اندر اکھاں پا کے بول رہے ہاں، مینوں سزا دے سکتا ہے، میری جان نو خطرے دے اندر ڈال سکتا ہے، لیکن وہ بھی تو جان دے سن اے خون خون مصطفیٰ ہے. اکھاں دے اندر اکھاں ڈال کے آپ نے بات کی تھی. فرمایا جدوں اس مالک نے مینوں ڈیوٹی تو معزول کر دیتا نا تو پھر تیرے لا جاواں گے، اجے تے اس مالک دی ڈیوٹی پہ کر رہے ہیں تے جڑے او دی ڈیوٹی کردے نے انہاں نوں کسے دوسری ڈیوٹی دی لوڑ نہیں. اس وقت آپ دا نام پیا جنگی دوست. اے بھی تو جنگ ہی سی نا، بادشاہ وقت دے سامنے اعلائے کلمت الحق بلند کرنا، اے بھی تو ایک جنگ ہے نا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان انہاں دا نکاح ہو گیا، آپ دی والدہ دا، آپ دے والد گرامی دا، تو بیٹے پیدا ہوئے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مہینہ ایسی رمضان المبارک دا. کیڑا مہینہ سی؟ رمضان المبارک دا. اچھا آپ پیدا ہوئے، اگلے دن سحری واسطے ماں اٹھی، خود بھی سحری کی تھی، بچے نو دودھ پلایا. دنے جدوں کوشش کی تھی دودھ پلان دی تے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ سائڈ تے کر لیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جدوں ماں اتنی پاک اور مطہرہ ہوئے اور باپ اتنا متقی ہوئے تو پھر بیٹے بھی ایسے ہی پیدا ہوندے نے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ سائڈ تے کر لیا. اچھا پھر آپ نے مسلسل ماہ رمضان المبارک دے اندر سحری اور افطاری وقت تو دودھ نوش فرمانا، لیکن دن نو دودھ پینا نہ. اچھا پھر عید دے چند دا مسئلہ بن گیا. مسئلے تے اج بھی بندے نے، جدید ٹیکنالوجی دے ہوندیاں ہویاں بھی ابر آلود سی آسمان یا کوئی بھی مسئلہ ایسی مسئلہ بن گیا. کسی آکھیا کہ جاؤ او سیداں دے گھر جاؤ، جے تے انہاں دے بیٹے نے دودھ پیتا ہے تے سمجھ لینا اج عید نہیں، اور جے دودھ پی لیا تے پھر سمجھ لینا اج عید ہے. گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ دی خدمت اندر پیغام بھیجیا گیا. آپ نے فرمایا آج میرے بیٹے عبد القادر نے دودھ نہیں پیتا، آج دودھ پیتا نہیں. اچھا جدوں اساں یہ بات کرنے ہیں نا، جدوں اسی یہ گل کرنے ہیں تے بعض لوگ وہ اس تے اعتراض کرتے ہیں یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اے تواڈے چ بھی ہو سکتا ہے، کئیاں لوگاں دے ذہن دے اندر خیال میری گل سن کے پیدا ہو گیا ہوگا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی عمر دا بچہ انہوں تے پتہ ہی نہیں کس ٹائم دودھ پینا ہے کس ٹائم نہیں پینا، بھوک لگی جس ٹائم مرضی، انہوں کی پتہ سحری ہے افطاری ہے رمضان المبارک دا مہینہ ہے. بچہ تے کسے دوسرے خاتون ول اس دا منہ کر دیو بھوک لگی ہے تو دودھ پینا شروع کر دے گا، اس دے منہ دے اندر فیڈر ڈال دیو وہ فیڈر چوسنا شروع کر دے گا، دودھ پینا شروع کر دے گا. اس دے منہ دے اندر کوئی بھی شخص جا کے انگلی ڈال دے انگلی نو چوسنا شروع کر دیندا ہے. کئی ایسی پکچر اپنے گاؤں دی ایک ساتھی نے مینوں فوجی محمد آسم صاحب جڑے نے انہوں نے ایک پکچر بھیجی، مجھ دے تھلے بکری دا بچہ پیا دودھ چنگدا ہے. وہ بچے دے اندر اتنا شعور نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے، اعتراض کردے نے کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دن دے اندر دودھ نہیں سن پیندے. میرے استاذ گرامی علامہ پروفیسر محمد سعید احمد صاحب اسد زید اشرفو، آپ نے ایک دفعہ ایک بات سنائی. آپ فرمانے رہے ایک وقت میں اخبار پڑھ رہا سا تو اخبار دے اندر یہ میں خبر پڑھی کہ انڈیا دے اندر کسی علاقے دے اندر قید پہ گیا تو ہندو خواتین، چونکہ ظاہر ہے ماواں نو کچھ خوراک نہ ملے گی تو چھاتی دے اندر دودھ تو خشک ہو جائے گا، قید پہ گیا تو ہندو خواتین نے کتیا دے دودھ نال اپنے بچیاں نو پالیا. دسن دا مقصد ہے او بچے جنہاں نو ماں اور جانور دی پہچان نہیں، جنہاں نو فیڈر انگلی دی پہچان، جو چیز اس نے منہ دے اندر دے دیو وہ چوسنا شروع کر دیندے نے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہری و افطاری وقت تے دودھ پین اور دن دے اندر دودھ نہ پین؟ اللہ رب العزت نے ساڈے کول الحمدللہ
انہیں اعتراضات دے جواب دے اندر اللہ دا قرآن بھی موجود ہے، حضور دا فرمان بھی موجود ہے. بولیے سبحان اللہ. سورہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ چاہیے یا رسول اللہ. فرعون نو آیا خواب، انہیں اپنے تبیر دسن والوں کو پوچھا کہ مینوں اے خواب آیا. تبیر دسن والوں دسیا کہ تیری سلطنت دے وچ ایک ایسا بچہ پیدا ہونا ہے، ہون والا ہے، جیڑا پیدا ہون تو بعد بڑا ہوئے گا تے تیری سلطنت دا تہس نہس کر دے گا، تیری سلطنت دا تباہ کر دے گا، تیری سلطنت تے قبضہ کر لے گا، کنٹرول کر لے گا. فرعون نے آرڈر دے دیتا بھی جیڑا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کو قتل کر دے. بچے قتل کرنا شروع ہو گئے. لیکن جس نو اللہ بھیجنا چاہے انہوں کوئی روکنا 1000 واری نہیں، لکھ واری نہیں، کروڑ مرتبہ بھی کوششاں کر لے اس نو روک سکدا نہیں. یہ بندیاں دیاں کوششاں نے تے اس مالک دے نال کو ٹکر لے سکدا ہے. ہن اے دا ارادہ سی کہ اس بچے نو میں پیدا نہیں ہون دینا، میاں بیوی نو جدا کر دیتا، اگر بچہ دنیا تے آئے تو میں قتل کر دینا ہے. لیکن اللہ دی منشا کچھ اور سی. میرے مالک دی منشا تے سی کہ پیدا بھی ہوئے گا تے تیرے گھر دے اندر پرورش بھی پائے گا. اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان کر دے حضرت موسیٰ پیغمبر دی رضی اللہ علیہ السلام دی والدہ حاملہ ہو گئی ہیں، بچہ پیدا ہو گیا. حضرت موسیٰ پیغمبر ان پریشان تو سن نا کہ کتے گوانڈنا نہ دس دیں. سارے گوانڈی بھی تے چنگے نہیں نہ ہوندے، کئی تے گوانڈی ہوندے ہی اس واسطے نے کہ شکایتاں لونیاں نے، جاسوسی کرنی ہے. ادھا ہی کہ نہیں کردے نے کہ نہیں؟ اللہ گوانڈی بھی اچھا ہی دے وے. یہ بھی اللہ دی نعمت ہے. اچھے ہمسائے دا مل جانا، اچھے پڑوسی دا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا لبڑ کٹا ہمسایہ بن جائے تو ساری زندگی بندے دی عجیرن بن جاندی. پھر بندہ تھوڑے جے کوڑیاں دے با جگہ بیچ کے آندا ہے اس تو اللہ مینوں جان چھڑاوے، بے شک میری سستی جگہ ہی بک جائے. لیکن یاد رکھنا کتنا بدبخت انسان ہے کہ جس تو تنگ ہو کے اس دا پڑوسی جگہ بیچ کے دوسری جگہ تے چلا جائے. کتنا وہ بدبخت بد نصیب انسان ہے. چاہیے تو ایسا ہے کہ ایسا پڑوسی ہوئے کہ دور والے ترسن یار کاش اس دے پڑوسی ایسا ہوندے، کاش اس دے ہمسائے ایسا ہوندے. اچھا آپ دے دل وچ خیال پیدا ہویا بھی ہو سکتا ہے کوئی پڑوسی پڑوس دے وچوں کوئی شکایت کر دے، چند دن تے دودھ پلایا پھر پریشان ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. بیسواں پارہ سورہ القصص دے اندر اللہ ارشاد فرماندا ہے اساں موسیٰ پیغمبر دی ماں نو الہام فرمایا خواب دے ذریعے یا جبریل یا فرشتے دے ذریعے الہام فرمایا امی موسیٰ ان ارضعیہ، اے موسیٰ دی ماں تو اپنے بیٹے نو دودھ پلا. اپنے بیٹے نو آپ نے دودھ پلایا، چند دن دودھ پلایا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اے موسیٰ پیغمبر دی ماں تو اپنے بیٹے موسیٰ نو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جدوں تینوں اس گل دا خوف ہوے ڈر ہوے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اپنے بیٹے نو صندوق بنا کے اس دے اندر رکھ کے دریا دے سپرد کر چھڑنا ہے. اپنے بیٹے نو صندوق بنانا ہے اور صندوق دے اندر ڈال کے دریا دے اندر سپرد کر دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے صندوق بنایا اور صندوق دے اوپرلی سائڈ تے سانس واسطے کچھ سوراخ کیتے، بچہ اس دے اندر ڈالیا اور سپرد دریا کر دیتا. اللہ اللہ اللہ، میرے اللہ دی شان اور قدرت دیکھنا. اچھا پھر جدوں ظاہر بات ہے بہت بڑا فیصلہ سی، اپنے جگر دے ٹکڑے نو، یہ تو ماں نو ہی پتہ ہے نا، اپنے لختے جگر نو، اپنے جسم دے ٹکڑے نو
اٹھا کے دریا دے سپرد کرنا. 100 خیالات ذہن دے اندر آندے نے, کتے گم نہ ہو جائے, کوئی اٹھا نہ لے, کدھر ڈوب نہ جائے. 100 خیالات آندے نے. اللہ ارشاد فرماندے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اے موسیٰ پیغمبر دی ماں, جس ویلے تو اپنے بچے نو صندوق دے اندر ڈال کے دریا دے سپرد کرنے, وَلَا تَخَافِی, ڈری بھی نہ, وَلَا تَحْزَنِی, غم بھی نہ کریں, إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے, اے موسیٰ پیغمبر دی ماں, تیرے نل رب دا وعدہ ہے, ایک دن تیرے بچے نو تیرے ول واپس لٹاواں گے. اللہ نے فرمایا موسیٰ دی ماں پریشان نہ ہو, ڈری نہ, خوف نہ کر, میرا تیرے نال وعدہ ہے, ایک دن تیرا اے بچے نو اساں واپس لٹاواں گے. ارشاد فرمایا صرف واپس انجی خالی نہیں لوٹے گا, بلکہ فرمایا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے موسیٰ دی ماں واپس بھی لوٹاواں گے تے کس شان دے نال کہ اس نو اپنا رسول بناواں گے. کس شان دے نال واپس بھی آئے گا, اور اس شان دے نال کہ ایک ہی ہوگا رسول اس نو بناواں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے. اچھا دریا دے سپرد کیتا, ہن صندوق جا رہے, اللہ دی قدرت, فرعون تے فرعون دی بیوی یہ پکنک منا رہے سن دریا دے کنارے. دریا دے کنارے ہوندے نا سیر گاہ, تفریح گاہ, تریم ایڈ تے چلے جاؤ, دریا سندھ دے کنارے چلے جاؤ, دریا جہلم اور چناب دے کنارے, کسی نہ کسی جگہ تے سیر گاہ ہے, تفریح گاہ ہے. یہ پکنک منا رہے سن, سیر کر رہے سن. تو اچانک نظر پئی صندوق تے, کہنے لگا صندوق پکڑو, اس دے اندر کی ہے. اے دے چوکیداراں نے, اے دے ملازمہ نے صندوق پکڑیا. صندوق پکڑیا, جدوں کھولیا تے وچ دیکھیا حضرت موسیٰ پیغمبر, حسین و جمیل بچہ, اپنا انگوٹھا منہ دے وچ لے کے چوس رہے نے. اللہ دی شان دیکھو یار. اللہ جس نو بچانا چاہے اس نو کوئی مار سکدا, بس اے سمجھ جاؤ تے دنیا دے جھگڑے ہی ختم ہو جان. ساڈے لوگ چاہتے ہیں نا کہ اس بندے نو ذلیل و رسوا کرنا ہے, مارنا ہے, دبانا ہے. اور بھائی جی اللہ ہی اس نو اعلیٰ شان دینا چاہتا ہے, اللہ اس نو مقام دینا چاہتا ہے, تے تینوں کیڑی لوڑ ہے, کیڑی ضرورت ہے انہوں پریشان, خود پریشان ہون دی, انہوں کی کرنا ہے, خود دلنا ہے. حاسد بندہ حسد دی اگ دے اندر خود جلدا ہے, اگلے دا کچھ جاندا. اچھا جڑا حسد کردا ہے, دا مطلب ہے جے دے نال حسد کیتا جا رہا ہے اونوں اللہ نے کچھ نہ کچھ تے شاناں دتیاں نے نا, او دے اندر خوبیاں موجود نے, کیونکہ جے دے اندر خوبیاں نہیں او دے نال حسد کوئی کردا ہی نہیں. حسد ہوندا ہی او دے نال جس نو اللہ نے عزت, مقام, مرتبہ, شہرت, دولت عطا فرمائی ہوندی. اچھا اس نے ویکھیا, اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان کردا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. اس بچے نو جناب آسیہ یعنی فرعون دے گھر والیاں نے اٹھا لیا. فرعون نہ ایک واری تینوں کھڑکی, ایک واری نو کھڑکی, چور تے دل وچ ہے سی نا, اینوں کھڑکی اس آکھیا لگدا ہے اوہی بچہ ہے, اے بچہ اوہی ہے. بی بی کہن لگی فرعون ایویں پاگل نہ بن, اے ویکھ تے صحیح, اے تینوں ہن دا پیدا ہوندا لگدا ہے, اے تے انج لگدا ہے جویں سال دا ہے. بھئی اللہ نے بچانا سی نا, اے تے انج لگدا ہے سال دا ہے, تو بے وقوف ہے, پاگل تو نہیں ہو گیا, اے تے سال دا لگدا ہے. تے نالے تینوں جڑے خواب دی تعبیر دسی گئی, وہ دسی گئی تیرے علاقے دی, تے تو تے کسے دے بچہ پیدا ہوئے تے فوراً مرا دیتا ہے. اے لگدا ہے کہ تو پیچھےوں آ رہے ہیں, ایتھے دا نہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق چاری یار, یا علی رضی اللہ تعالی, یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی. یہ بچہ ایتھے دا نہیں ہے, پیچھوں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ارشاد فرماندے,
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے فرعون دی بیوی نے اٹھا لیا تے کہن لگی وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، کہن لگی فرعون دی بیوی اے بچہ میری اور تیری اکھاں دی ٹھنڈک بنے گا، اے بچہ میری اور تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اینو قتل نہ کر، اینو قتل، انہیں آکھے اینو قتل کر دیو، کھڑک گئی بھی وہی بچہ، انہیں آکھے قتل نہ کر، بے وقوف نہ بن، تیرے تے میرے اولاد کوئی نہیں، اے اللہ نے سانو پتر دیتا ہے، اینو پتر بناواں گے، تیری میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اینو قتل نہ کر، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے موسیٰ پیغمبر دی والدہ کہن لگیاں عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے سانو اے نفع دے وے فائدہ پہنچاوے، او نتخذہ ولدا، یا سا اس نو اپنا بیٹا بنا لئیے، اللہ ارشاد فرماندا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہاں نو اے نہیں سی پتا، اے ہوئی موسیٰ جے دی خاطر کتنے بچے فرعون نے قتل کروائے، کتنیاں ماما دیاں گوداں نو اجاڑیا، اے ہوئی بچہ ہے جس تے ڈر تے خوف دی وجہ تو اتنے ظلموں پر بریت دا بازار گرم کیتا، اللہ فرماندا ہے اس نو خبر نہیں سی اے اوئے موسیٰ پرورش بھی تیرے گھر دے اندر پائے گا، تیری سلطنت نو بھی تیس نیس کرے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہاں نو شعور ہی نہیں سی اس گل دا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، انہاں نو خبر ہی نہیں سی کہ اے وہی بچہ ہے جدی تعبیر سانو دسی گئی ہے، اے اللہ دیاں شاناں دے نال کدی بھی ٹکراؤ کرنا، اللہ دی طاقت ڈاڈی ہے، اللہ دی طاقت ڈاڈی ہے، موجودہ حالات دے اندر بھی دیکھ لے، علامہ حافظ سعد حسین رضوی زیدہ شرف ہو جنہ تے 100 دے قریب ایف آئی آرز جھوٹیاں درج کیتیاں گئیاں، 100 دے قریب جھوٹیاں ایف آئی آرز درج کیتیاں گئیاں، فقط اس واسطے کہ انہاں دا جرم ایسی کہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کردے سن نا، لیکن اللہ دی شان بڑی ہے، وہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن مالک کسے دی کانڈ نہیں لگن دیندے، شالا مالک ڈاڈے ہون او دنیا دار مالک ہون تے کتے دی کنڈ نہیں لگن دیندے تے جڑے رسول اللہ دے غلام نے مالک انہاں دی بھی کنڈ لگن دیندے، پھر اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی، او جنہاں ہتھاں دے نال ایف آئی آرز ہوئیاں سن جڑے کہندے سن انہاں نو چھوڑنا نہیں، میرے مالک دی قدرت دیکھو، وہ خود کہن تے مجبور ہو گئے جڑے بھی الزام انہاں تے سن سارے جھوٹے نے، اس واسطے مالک دی ذات تے بھروسہ کرو، بندیاں دی ذات تے بھروسہ کرن دی بجائے کس تے بھروسہ کرنا ہے، اللہ دی ذات تے، جو اللہ دی ذات تے بھروسہ کردا ہے خدا دی قسم پھر اللہ ہر مقام تے ہر جگہ تے اللہ دی ذات تے بھروسہ کرن والے نو بظاہر کچھ تکلیفاں آندیاں نے، کی پریشانیاں آندیاں نے، تکلیفاں آندیاں نے، لیکن اللہ سرخرو بھی فرما دیندا ہے، میدان بدر دیکھ لو، میدان احد دیکھ لو، غزوہ خندق دیکھ لو، غزوہ تبوک دیکھ لو، مشکلات آئیاں، جانثارہ نے مصطفیٰ شہید بھی ہوئے، لیکن اللہ نے فتح و نصرت مصطفیٰ کریم دے غلامہ دے مقدر چ فرمائی سی۔ اچھا توجہ کرنا، اللہ فرماندا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہاں نو اس گل دی خبر ہی نہیں سی کہ وہی بچہ آ گیا جس بچے دی تعبیر دسی گئی سی، جس خواب دی تعبیر دسی گئی سی، اللہ ارشاد فرماندا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، صبح ہوئی یعنی شام نو دریا دے سپرد کیتا، صبح ہوئی تے ماں سی نا حضرت موسیٰ دی تے کلیجہ دکھیا، پریشان ہو گئی ہیں پتہ نہیں میرا پتر کتے ہے، وہ ماں سی پریشان ہو گئی میرا بیٹا پتہ نہیں کتے چلے گئے، دریا دے سپرد کیتا سی، اللہ ارشاد فرماندا ہے ان کادت لتبدی بہی، قریب سی اپنا حال کھو دیندیاں، حالو بے حال ہو جاندیاں، مفسرین فرماندے نے حضرت موسیٰ دی ماں جدو صبح ہوئی تو پکاریاں وَأَبْنَاهُ، او میرے بیٹے، پریشانی دے عالم دے اندر، میرے بیٹے، لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین،
اللہ فرماندا ہے اگر اساں انہاں دے دل تے سکون نہ نازل کر دے، موسیٰ پیغمبر دی ماں تے دل تے سکون نہ نازل کر دے، قلب حال تکون من المؤمنین، تاکہ اس نو ساڈے وعدے تے یقین رہے. یعنی پریشان ہوئیاں نا، پھر اللہ نے فرمایا سکون نازل کیتا اور فرمایا پریشان نہ ہو، اساں جو تیرے نال وعدہ کیتا ہے کہ تیرے پتر نو واپس پلٹانا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ پھر اگے ارشاد فرماندا ہے وقالت لأختہ قصیہ، حضرت موسیٰ پیغمبر نو ادھر نہ اٹھا لیا تے موسیٰ پیغمبر دی ماں نو پتہ چلیا کہ میرا لخت جگر تے فرعون دے گھر چلا گئے، جی دے ڈر دی وجہ تو میں اس دریا دے سپرد کیتا سی، یہ آٹومیٹکلی اس دے گھر دے اندر پہنچ گئے. پریشان ہو کے وقالت لأختہ قصیہ، اپنی بیٹی نو حضرت موسیٰ دی بہن نو کہن لگی ذرا جائے نا پیچھے پیچھے ویکھ کے آ، جائے نا ویکھ کے تے آ. فبصرت بہ عن جنب وهم لا یشعرون، حضرت موسیٰ دی ہمشیرہ چپ کے گئیاں تے ویندیاں رہیاں وهم لا یشعرون، انہاں نو خبر ہی نہیں ہوئی. کہناں نو؟ فرعونیاں نو. گئیاں محل دے اندر ویکھدیاں رہیاں عورتاں دے وچ چھپ کے، دیکھدیاں رہیاں اپنے ویر نو، لیکن انہاں نو خبر نہ ہوئی. اچھا میں اج سے سارا بات کرن دا مقصد کی سی کہ لوگ اعتراض کردے نے کس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان دے دناں دے اندر دودھ نہیں پیتا. ہن توجہ کرنا، فرعون نے گود وچ چکیا تے ہن دائیاں دا انتظار ہو رہا ہے بھئی کوئی دائی آئے تے اس بچے نو آ کے دودھ پلائے. ایک آئی، حضرت موسیٰ نے منہ پرا کر جی میں حضور غوث پاک نے پرا کیتا نہیں بھئی روزہ ہے، روزہ ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ نے بچے سن، بچے نو تے خبر ہی نہیں ہوندی کون ہے سامنے، منہ پرا کر لیا. حالانکہ دیکھو ساری رات اس دریا دے اندر آپ دا صندوق دے اندر آپ تشریف فرما اور چلتا رہا، بھوک پیاس، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے منہ پرا کر لیا، دودھ نہیں پیتا. دوسری آئی، تیسری آئی، آپ نے ساریاں نو ریجیکٹ فرما دیتا، ساریاں نو ریجیکٹ فرما دیتا ہے. میں ہن سوال کرنا، جس بچے نو فیڈر دی تمیز نہ ہوئے کہ فیڈر کیڑا ہے، اپنا ہوئے بیگانہ ہوئے دے منہ چ دیو بچے دے، وہ اس نو دودھ پینا شروع کر دے گا. اور جس نو یہ نہ پتہ ہوئے انگلی ہے کہ یہ فیڈر دی نپل چوسنا شروع کر دے گا. جس نو یہ خبر نہ ہوئے، جس طرح میں عرض کیتا کہ بکری نو دیکھا گیا کہ مجھ دا تھن پہ چنگ دی، بچے نو کی خبر کہ سامنے کون ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے علم عطا فرما دیتا سی. اللہ ارشاد فرماندے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے موسیٰ پیغمبر دوسریاں دائیاں دا دودھ پی بھی کیویں سکدے سن. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، کیونکہ اساں جو حرام کر چھڈیا سی. اللہ فرماندا اوے اساں جو حرام کر چھڈیا سی کہ موسیٰ انہاں دائیاں دا دودھ تیرے تے حرام ہے، تو نہیں پینا. موسیٰ پیغمبر بچے سن، بولیے بچے سن نا، وہ چند دنوں دے بچے سن. اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ایمان دی دولت عطا فرمائے، اللہ نفرتہ تو دور فرمائے، اللہ اتفاق تے اتحاد دی دولت عطا فرمائے. قبلہ توجہ کرنا، جیڑا اللہ موسیٰ پیغمبر نو شعور فہم تے علم عطا کر سکدا ہے. موسیٰ تو اپنی ماں دے سوا دوسریاں عورتاں دا دودھ نہیں پینا بچپن دے اندر. اوہی اللہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی علم تے شعور عطا فرمایا. اے عبد القادر تو روزیاں دے دناں دے اندر دودھ نہیں پینا، اے شان ہے میرے اللہ دی. جویں موسیٰ پیغمبر تو فرمایا نہیں دودھ پینا، اسی طرح حضور غوث پاک نو بھی علم عطا فرمایا رمضان وچ دودھ نہیں پینا. جیڑا مالک حضرت موسیٰ نو اے علم عطا فرما سکدا ہے، او اللہ دے کولوں بعید نہیں، اللہ حضور عبد القادر جیلانی نو بھی علم عطا فرما سکدا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ٹائم دی بھی قلت ہوندی ہے، سلسلہ موضوع بھی بڑا طویل ہوندا ہے، اگر اجازت دیو تے گل کر لئیے.
ہاں جی سارے نہیں بولے. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرماندے کوئی ایسی گل نہیں یار, ہفتے تو بعد اللہ اور اس کے رسول دے دین دی خاطر بندہ ویسے دنیا واسطے کتنے ٹائم کر لیندے. کتنی ایسے پکچر دیکھیاں نے, لوگ درختاں تے ٹنگے ہوندے نے بے حیائی ویکھن واسطے, تے پھر اللہ دی گھر وچ بیٹھے ہیں نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن مسجد دے اندر انج ہوندا ہے جویں اپنا وہ کسی اچھی جگہ تے نہیں آ گیا, اس دا دل اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح بچے دا ماں دے نال دل لگتا ہے, ماں تو جدا ہونا چاہتا ہے. اور جڑا منافق ہے فرمایا اس دا مسجد دے اندر دل انج ہوندا ہے جویں او پنجرے دے اندر قید نہیں, کیویں چھیتی چھیتی مسجد دے وچوں نکل جایا جائے. اچھا عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے حضرت موسیٰ پیغمبر دی بہنا بولی تے کہن لگی فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون. کہن لگی اگے ہوئیاں نا تے کہن لگی تانوں میں ایک گھر ایسا نہ دساں وہ تواڈے بچے نو پالے گا, وہ تواڈے خیر خواہ نے, یعنی اپنا گھر. انہوں نے کہا جا سد کے لیا اس مائی نو. حضرت موسیٰ پیغمبر دی والدہ آئیاں تے آپ نے فوراً ہی دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. دیکھو نا یہ اللہ دی شان ہے یار. اللہ دیاں شاناں نو منیا کرو. جدو اللہ کسے بندے نو شان دے وے تے اے شان حقیقت دے اندر کس دی ہوندی ہے؟ حضور غوث پاک نے جے دودھ نہیں پیتا تے شان کس دی ہے حقیقت دے اندر؟ اللہ رب العزت دی. اچھا آپ نے دودھ نہیں پیتا, آپ نے دودھ پینا شروع کر دیتا تے فرعون چٹ بولیا, پھر اینو کھڑکی جا کے تو کی لگ دی ہے دی. فرعون کہنے لگا تو کی لگ دی ہے کھڑکی اینو بھی, یہ کی چکر ہے بھئی پہلی ساری عورتاں دا نہیں پیتا تے ایدا پی دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ فرمان لگیاں گل انج ہے کہ میں پاک باز, میرا جسم پاکیزہ ہے. تے کچھ بچے ہوندے نے نفیس الطبع, نفیس ہوندے نے صاف ستھرے ذہن دے مالک. اے بچہ مینوں انج لگدا ہے نفیس ہے, میں خود نفیس ہاں, میں پاک باز ہاں, میرے جسم چوں خوشبوواں آندیاں نے, بچہ نفیس ہے, اس واسطے فوراً اس نے میرا دودھ پینا شروع کر دیا. حضرات پتہ چلیا کہ جس اللہ نے حضرت موسیٰ نو شان عطا فرمائی بچپن دے اندر دوسریاں دائیاں دا دودھ نہیں پین دیتا, وہ اللہ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دن دے اندر رمضان المبارک دے دودھ پین دیتا نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کتنی بلند ہے. انشاءاللہ ٹائم کافی ہو گئے, آئندہ اگلے جمعۃ المبارک تے اللہ تعالیٰ میری اور تواڈی حاضری نو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تواڈے میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آج کل اور پرسوں مجاہد ختم نبوت فنا فی الخاتم النبیین حضرت علامہ الحافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا پہلا سالانہ عرص پاک ہے. تو یقیناً یہ بزرگ نے خدا دی قسم لوگ نہیں سی پتا صحیح معنی دے اندر, شاید سانو بھی نہیں سی پتا کہ مسئلہ ناموس رسالت در حقیقت ہے کتنا دقیق, ہے کتنا باریک. لیکن اس بابے نے آ کے دسیا کہ رسول اللہ دی عزت تے پہرا کس طرح دینا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس کی ہے, حضور دی ختم نبوت دا معاملہ کی, انہاں دا عرص پاک ہے. تو کوشش کرنا ممکن ہو سکے اللہ والے ایسے بزرگاں دے اوراس دے اندر جا کے بہت کچھ ملتا ہے. انسان دا دل بڑا ہوندا ہے, جوان ہوندا ہے, انسان دے دل چ خوف ختم ہوندا ہے, اور سب تو بڑی بات پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات کی ہیں, اور بخشش کا ذریعہ بن دے. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا